آئل اور گیس صرف نیچرل ریسورسز نہیں، یہ ورلڈ پالیٹکس، انٹرنیشنل اکانومی اور اسٹریٹجک ریلیشنز میں بڑا امپورٹنٹ کردار ادا کرتے ہیں۔ انرجی ریزروز پر کنٹرول نے دنیا میں بے پناہ ڈسپیوٹس کو جنم دیا ہے اور یہ کانفلکٹس جنگوں کی شکل میں ہزاروں انسانی جانیں نکل چکے ہیں۔ آج میں آپ کو ایک انٹولڈ سٹوری بتاؤں گا یا ایک بیک گراؤنڈ ریئلٹی آپ کے سامنے لاؤں گا جس کا بہت زیادہ شہرہ نہیں ہے، کہ پیلسٹائن اور اسرائیل کے درمیان جو ایک یہ بہت بڑا کانفلکٹ ہے، اس کے بیک گراؤنڈ میں بھی غازہ کوسٹ لائن کی تہہ میں موجود نیچرل گیس کے بے پناہ ریسورسز ہیں۔ بہت بڑا خزانہ ہے نیچرل گیس کا، اس کی مقدار تقریباً 1.4 ٹریلین کیوبک فٹ ہے اور اس کی پروڈکشن ویلیو کا ایسٹیمیٹ تقریباً $500 بلین تک لگایا گیا ہے۔ آئل اور گیس کے اب تک ڈسکور ہونے والے جتنے ریزروز کے اعتبار ہیں، اس سے پیلسٹائن کا شمار دنیا کے انتہائی قیمتی ملکوں میں ہوتا ہے۔ دنیا بھر میں جیسے جیسے آئل اور گیس کی ڈیمانڈ اور پرائسز بڑھتی گئی ہیں، ویسے ویسے غازہ کا بحران سنگین ہوتا گیا ہے۔ پیلسٹائن اور اسرائیل کے درمیان حالیہ غازہ وار میں بھی ان انرجی ریسورسز پر کنٹرول ایک اہم فیکٹر تھا۔ جنوری 2025 میں سیز فائر سے پہلے غازہ کی جنگ میں 15 ماہ کے دوران 46,600 سے زیادہ پیلسٹینین ہلاک ہوئے۔ 7 اکتوبر 2023 کو اس کانفلکٹ کا، اس جنگ کا آغاز اس وقت ہوا تھا جب حماس کے حملے میں تقریباً 1200 اسرائیلی فوجی ہلاک ہوئے تھے اور 251 اسرائیلیز کو ہاسٹیج بنایا گیا تھا۔ غازہ کوسٹ لائن کی تہہ میں موجود نیچرل گیس کے ریسورسز پر مزید تفصیل میں جانے سے پہلے میں اپنے ویورز کو ایک ہسٹوریکل فیکٹ بتاؤں گا، اور وہ یہ کہ آئل اور گیس کے ریزروز پر ڈسپیوٹس کی وجہ سے مڈل ایسٹ اور پرشین گلف کئی بار بیٹل گراؤنڈ بن چکا ہے۔ 80 کی دہائی میں 8 سال تک جاری رہنے والی عراق ایران جنگ دونوں ملکوں کے بارڈر ایریاز میں تیل کے ریزروز اور نیچرل ریسورسز کی منتقلی کی آبی گزرگاہ یعنی کہ شط العرب کے کنٹرول کی وجہ سے ہوئی تھی۔ نقطہ کے ایسے اور نقطوں کے لیے سبسکرائب ناؤ اینڈ ہٹ دا بیل آئیکن۔ پھر 90s میں دنیا نے گلف وار کی تباہی دیکھی، جب عراق نے کویت پہ حملہ کیا اور کویت پہ الزام لگایا کہ وہ عراق کے تیل کے کنوؤں سے تیل چرا رہا ہے اور انٹرنیشنل مارکیٹ کی آئل پرائسز پر اثر انداز ہو رہا ہے۔ بہرحال امریکہ کی قیادت میں ایلائیڈ فورسز نے آپریشن ڈیزرٹ اسٹارم کے ذریعے عراق کو کویت سے نکال دیا۔ 2003 میں عراق کے خلاف امریکہ اور ایلائیڈ ملکوں کی کارروائی پر بھی دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ عراق کے تیل کے ریزروز پر کنٹرول اور خطے میں امریکیوں کو اور ان کے ساتھیوں کو صدام حسین کے خلاف خوف سے نجات دلانے کی جنگ تھی۔ اس جنگ کی شروع عراق کے پاس بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے بایولوجیکل اور کیمیکل ویپنز کے الزام سے ہوئی تھی، لیکن جنگ کا اینڈ صدام رجیم کے خاتمے پہ ہوا۔ ریسنٹ پاسٹ کی بات کریں تو رشیا یوکرین بھی کرائمیا کی اسٹریٹجک اہمیت اور بلیک سی میں نیچرل گیس کے ذخائر کی وجہ سے ہوئی۔ رشین ایسٹرن یوکرین کے انرجی ریزروز اور نیچرل ریسورس کی ٹرانسپورٹیشن کے راستوں پہ کنٹرول چاہتا ہے۔ شام میں پراکسی وار اور جو وہاں پہ سول وار اور اس کے نتیجے میں بشار الاسد کی حکومت کا خاتمہ ہوا، اس کے ٹینٹیکلز بھی آئل اور گیس کے ریزروز تک پہنچتے ہیں۔ دراصل سیریا کی جیو اسٹریٹجک لوکیشن بہت اہم ہے۔ یہ ملک قطر ٹرکی پائپ لائن اور ایران عراق پائپ لائن کا پیسج ہے، یہیں سے گزرتی ہے اور مستقبل میں مڈل ایسٹ سے یورپ تک آئل اور گیس کی سپلائی کا کوریڈور بن سکتا ہے۔ دنیا کے دوسرے ریجنز کی بات کریں تو وینیزویلا کے گیانا کے ساتھ اور برازیل کے بولیویا کے ساتھ نیچرل ریسورسز پر سیریس ایشوز ہیں۔ چائنا کے فلپینز اور ویتنام کے ساتھ نیچرل گیس اور آئل ریزروز پر ڈسپیوٹس ہیں۔ افریقن کنٹریز میں سوڈان، نائجیریا اور انگولا میں آئل اور گیس کے ریزروز پر کنٹرول ایک طویل سول وار کی وجہ بن چکا ہے۔ آئل اور گیس کی وجہ جنگوں اور کانفلکٹس اور سول وارز کی مثالیں آپ کے سامنے رکھنے کی ایک بنیادی وجہ ہے، اور وہ یہ کہ اس وقت پوری دنیا کی جیو اسٹریٹجک سیکیورٹی اور پولیٹیکل اکانومی نیچرل ریزروز اور نیچرل ریسورسز کے گرد گھوم رہی ہے۔ جس ملک کے پاس جتنے زیادہ آئل اور گیس کے ریزروز ہیں وہ اتنی ترقی کر رہا ہے، لیکن پیلسٹائن کے عوام کو پچھلے 80 ایئر سے اپنے نیچرل جو ان کے ریزروز ہیں، جو ان کے پاس وسائل ہیں، ان کی قیمت چکانی پڑ رہی ہے۔
دراصل پیلسٹائن کے نیچرل ریسورسز غزہ کے ساحل کے قریب ہیں اور غزہ حماس کے زیر اثر ہے۔ اسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے اسرائیل نے اکتوبر 2023 میں غزہ پر جنگ مسلط کی۔ مڈل ایسٹ مانیٹر کی رپورٹ کے مطابق پرائم منسٹر نیتن یاہو نے جنگ شروع کرنے کے بعد اکتوبر 2023 میں ہی غزہ گیس فیلڈ کے سروے کے لیے 6 کمپنیز کو 12 لائسنسز جاری کر دیے تھے، جس میں برٹش پیٹرولیم اور اٹالین کمپنی ENI بھی شامل تھی۔ گویا غزہ جنگ کے پیچھے اصل موٹو آئل اور گیس کے ریزروز تھے۔ ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ میں دیکھیں تو اس ریجن میں 1930 سے مسلسل جاری کئی امریکن جیولوجیکل سرویز میں یہ بات سامنے آ چکی ہے کہ غزہ کے ساحل کے قریب نیچرل گیس کے میسو، لانگ لاسٹنگ اور سسٹینیبل ذخائر موجود ہیں۔ الجزیرہ کی ایک رپورٹ کے مطابق جب پہلی بار انجینئرز نے پیلسٹائن نیشنل اتھارٹی کے سابق صدر یاسر عرفات کو غزہ میں ممکنہ گیس ریزروز کا بتایا، انہوں نے اس کو کہا کہ یہ فلسطینی عوام کے لیے اللہ کا تحفہ ہے۔ 1999 میں برٹش گیس کنسورشیم کے ساتھ پیلسٹائن اتھارٹی کا ایک ایگریمنٹ ہوا تھا۔ کنسورشیم کو گیس کی تلاش کے لیے رائٹس دیے گئے تھے، اس کو لائسنس دیا گیا تھا۔ اس ایگریمنٹ کے تحت پیلسٹینینز کو پاسبل گیس انکم کا ایک حصہ ملنا شروع بھی ہو گیا تھا۔ پیلسٹائن اتھارٹی نے 2002 میں برٹش گیس کو اجازت دی تھی کہ وہ انڈر واٹر پائپ لائن بچھا کر غزہ میں گیس کی پروسیسنگ شروع بھی کر دے، لیکن اسرائیل نے یہ کنڈیشن لگا دی کہ غزہ کی لوکل ضرورت پوری ہونے کے بعد تمام باقی جو گیس ہے وہ اسرائیل کو ملنی چاہیے، جو آدھی قیمت پر ہونی چاہیے، یا پھر پرائس ریٹ کا تعین خود اسرائیل کرے گا۔ ظاہر ہے ایسا ہونا مشکل تھا اور ایسا نہیں ہوا، اور بالآخر اسرائیل نے اپنے انفلوئنس کو اور اپنی انفلوئنس کے ذریعے پیلسٹائن اتھارٹی کا برٹش گیس کنسورشیم سے ایگریمنٹ ہی ختم کرا دیا۔ رائٹرز نے رپورٹ کیا تھا کہ غزہ گیس میرین فیلڈ میں 1.4 ٹریلین کیوبک فیٹ گیس سینچریز تک پیلسٹائن کی انرجی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے کافی ہے۔ 2010 میں US جیولوجیکل سروے نے اپنی رپورٹ میں غزہ میرین فیلڈ کو مڈل ایسٹ میں گیس کا سب سے بڑا ریزرو قرار دیا تھا۔ برٹش گیس کنسورشیم کی ریسرچ رپورٹ میں بھی بات سامنے آئی تھی کہ غزہ میرین فیلڈ کی گیس اپنی کیمیکل پراپرٹیز کے اعتبار سے بہترین ہے اور اس کی کوالٹی بہترین ہے اور یہ انتہائی قیمتی ہے۔ الجزیرہ نے رپورٹ کیا کہ غزہ میں اس وقت 8 گیس فیلڈ موجود ہیں جنہیں ایکسپرٹس کے مطابق انٹرنیشنل لاء کے تحت پیلسٹائن کو استعمال کرنے کا حق ہے، لیکن بشرطے کہ پیلسٹینین کو اس کی اجازت کوئی تو دے۔ بدقسمتی ہے کہ جیو پالیٹکس کے باعث غزہ میں میرین فیلڈ اپنی ڈسکوری کے 25 ایئرز کے بعد بھی ڈومنٹ ہے۔ اس کی بنیادی وجوہات میں پیلسٹائن اسرائیل کانفلکٹ، سیکورٹی خدشات اور جو ریجنل کمپلیکیشنز ہیں وہ سب اس کا حصہ ہیں۔ خاص طور پہ جب 2007 میں حماس نے غزہ کا کنٹرول سنبھالا تو دونوں طرف سے کانفلکٹ اور کانفرنٹیشن بڑھ گئی۔ دوسری جانب اسرائیل نے غزہ میرین کے بالکل قریب لیویاتھن کے نام سے اپنی پہلی گیس فیلڈ سے 2019 میں پروڈکشن بھی شروع کر دی۔ نقطہ کے ایسے اور نقطوں کے لیے سبسکرائب ناؤ اینڈ ہٹ دا بیل آئیکن۔ جون 2022 میں یورپین یونین اور ٹیل اویو کے درمیان اسرائیلی گیس فیلڈ سے فیوچر سپلائی کے لیے ایک MOU پر دستخط بھی ہو چکے ہیں۔ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ میڈیٹرینین سی سے اسرائیل، سائپرس اور ایجپٹ کی کئی برسوں سے گیس نکال کر ایکسپورٹ بھی کر رہے ہیں، لیکن پیلسٹینین کا اپنی زمین پر اپنی ٹیریٹوریل سمندری حدود میں گیس پر حق نہیں ہے، اور انٹرنیشنل پالیٹکس میں اسرائیل کے انفلوئنس کی وجہ سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مزید کتنے سال پیلسٹینینز اس حق سے اپنی نیچرل گیس کے بے پناہ بڑے ریزرو سے محروم رہیں گے۔